حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ سننے والے سارے صحابہ تھے، ان کو نہیں فرما رہے تھے، ان کے متعلق فرما رہے ہیں، مگر فرما کس کے لیے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے کہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے سنی ہوئی ہر بات آنے والے کو بتانا، آگے والے کو بتانا۔ تو ہم سے فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی برا بلا نہ کہے، برا گمان نہ رکھے۔ حکم دے رہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی جو صحابی نہ ہو، تم میں سے احدکم کوئی بھی، چاہے اللہ کا ولی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مفسر، کوئی بھی اگر عمل میں اتنا بڑھ جائے کہ انفق مثل احد ذہبا، جو اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دے۔ انفقہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، صدقہ کرنے کو۔ لو انفق احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اگر مثل احد ذہبا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، وہ نہیں پہنچ سکتا مثل مد احدہم، ایک اوسنیہ، یا اس کا آدھا یعنی مد کہتے ہیں 2 مٹھی بھر صدقہ کرنے کو۔ یہ میرے صحابہ میں سے کوئی بھی فرد جب 2 مٹھی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو تمہارا احد جیسا سونا بھی صدقہ کرنا ثواب میں، مرتبے میں، مقام میں اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس صحابی کے ایک مد صدقے کے برابر ثواب میں اور مقام اور مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت۔ قرآن مجید کہتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے، اللہ فرماتے ہیں، تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی ان کے اوصاف آپ نے سنے، اور اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ، اور فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، یہ فیصلے تو حضرت علی فرما گئے۔ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہے، وہ بیماری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہو گئی۔ وہ بیماری کئی دنوں پر محیط رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کبھی صحیح ہو جاتی، کبھی مرض میں اضافہ ہو جاتا، اسی طرح رہی۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، دوران گفتگو فرمایا کہ ایک شخص ہے جسے دنیا کی نعمتوں اور آخرت کے درمیان میں اختیار دیا گیا، اور اس شخص نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ سارے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ہم بھی موجود تھے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہو گئی، اور فرماتے بے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور رو رہے ہیں اللہ کے رسول آپ پر میری ماں اور میری باپ قربان جائیے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا، لیکن اس وقت ہمیں تعجب ہوا کہ حضور ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رونا شروع ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں فدا کا ابی و امی، اور آگے فرماتے ہیں کہ اعلمھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر ہمارے درمیان ایسے تھے کہ حضور کی باتوں کو سب سے بہتر پہچانتے اور سمجھتے تھے، پہچان گئے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی متعلق بیان فرما رہے ہیں، اور شوق محبت میں اب افتراق کا وقت ہے، حضور کی طرف سے پنہا الفاظ میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق پہچان گئے ہیں، رو رہے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو پھر متوجہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا ابوبکر پریشان نہ ہو، اگر میں کسی کو دنیا میں اللہ کے سوا خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں تجھے اپنا خلیل بنا لیتا، کبھی تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ پھر فرمایا صحابہ سے کہ میرے اوپر جتنا میرے دین کے معاملے میں معاونت اور احسان ہے ابو بکر سے بڑھ کر کے کسی کا نہیں ہے، جس نے اپنی مصاحبت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ میرا تعاون کیا ہے، اس سے زیادہ کسی صحابہ نے نہیں کیا۔ اور پھر تیسرا حکم ارشاد فرمایا، اس وقت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ
علیہم اجمعین جن کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھے تو ان کا رخ دوسری طرف ہوتا تھا مین دروازہ، اور مسجد کی طرف آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا دروازہ رکھا جاتا تھا جسے خوخہ کہتے تھے، کہ وہیں سے آدمی داخل ہوا سیدھا مسجد کے اندر، جیسے کھڑکیاں یہ گھر سے دروازے صحابہ کے بنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ یہ اپنے دروازے بند کر دو، سارے صحابہ جنہوں نے مسجد کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے سب بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، مگر حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ تین جملے اس موقع پہ ارشاد فرمائے، ایک حکم اور دو باتیں۔ تو یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق جن کا 2 دن کے بعد تاریخ وفات۔